سینٹ میں بابر اعظم کی انگریزی کا تذکرہ، اردو کو میزبان قرار دینے کی تحریک پیش۔ بابر اعظم کرکٹ کی دنیا کا برانڈ ہے۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ بابر اعظم انگلش نہیں بول سکتا، اس لیے سٹار نہیں بن سکا۔ سینیٹر مشتاق احمد۔ سینٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی انگریزی کا تذکرہ ہوا۔ سینٹ کے اجلاس میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے اردو کو بطور قومی زبان قرار دیے جانے سے متعلق تحریک ایوان میں پیش کی۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ بابر زبان کرکٹ کی دنیا کا برانڈ ہے۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ بابر اعظم انگلش نہیں بول سکتا، اس لیے سٹار نہیں بن سکا۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اردو کو سرکاری زبان قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ اردو کو سرکاری زبان قرار اور تمام دفاتر میں اردو زبان رائج کی جائے۔ عدلیہ اپنے فیصلے اردو میں صادر کرے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ اردو کو سرکاری زبان رائج کیے جانے سے متعلق مشترکہ کمیٹی بنائی جائے۔ اردو کو سرکاری زبان رائج کرنا احسن اقدام ہوگا۔ ناظرین، ڈی جی اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ لاہور نئے تعینات ہونے والے ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں اسپورٹس بورڈ پنجاب کے افسران نے ان کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن اعجاز منیر، ڈائریکٹر یوتھ آفیسر سید عمیر حسن، ڈائریکٹر اسپورٹس ندیم کیسر، ڈپٹی ڈائریکٹر طارق وٹو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر چودھری ظہور احمد اور دیگر بھی شامل تھے۔ ڈائریکٹر جنرل اسپورٹ ڈاکٹر آصف طفیل نے افسران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسپورٹس کا فروغ اور ترقی میری اولین ترجیح ہے۔ ہم سب ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے، کھلاڑیوں کو جدید سہولیات فراہم کریں گے اور نئے ٹیلنٹ کو آگے لائیں گے۔ ڈائریکٹر آصف طفیل پنجاب حکومت کے سینئر آفیسر اور انتظامی امور کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ ڈی جی سی سیالکوٹ، اسپیشل سیکرٹری اسپیشلائزیشن ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، ڈی جی ایکسائز پی ایس او ٹی، سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، اے ڈی سی جی سہیوال کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، مزید بتاتے ہیں کہ اے زیڈ رائل اسٹیٹ اسلام آباد نے نیا ناظم آباد بینکرز کپ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ نیا ناظم آباد بینکرز کپ رمضان ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اے زیڈ رائل اسٹیٹ اسلام آباد نے اٹیک سپورٹ کراچی کو 5 وکٹوں سے ہرا کر جیت لیا ہے۔ نیا ناظم آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں ترقی کمکوں کی روشنی میں کھیلے گئے فائنل میں اٹیک سپورٹ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 29 اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے، جہاں زیب سلطان نے 46 گیندوں پر 4 چھکوں اور اتنے ہی چوکوں کی مدد سے 64 رنز کی جارحانہ اننگ کھیلی۔ شاہد میرانی نے 31 اور شاہد میرانی نے 23 رنز بنائے۔ ذیشان ملک نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں اے زیڈ رائل اسٹیٹ اسلام آباد نے ہدف میں 5 وکٹوں کے نقصان پر آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ اوپنر اویس ضیاء نے 54 گیندوں پر 4 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 84 رنز بنا کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ ذیشان ملک نے 31 اور علی عمران 30 رنز سکور کیے۔ مہمان خصوصی ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص، چیئرمین نیا ناظم آباد عارف حبیب، صدر بینک الفلاح عاطف اسلم باجوہ، صدر سندھ بینک عمران سمد، معروف اداکارہ فہد مصطفیٰ سمیت شائقین کی بڑی تعداد نے فائنل میچ دیکھا۔ فاتح ٹیم کو ٹرافی اور 12 لاکھ روپے کی انعامی رقم دی گئی، جبکہ رنر ٹیم 6 لاکھ روپے اور ٹرافی کی حقدار بنی۔ اویس ضیاء فائنل اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کینٹ وائرز کے سہیل خان بہترین وکٹ کیپر، اے زیڈ رائل اسٹیٹ کے اویس ضیاء بہترین بیٹسمین، عبداللہ امین بہترین بولر اور عمر ایسوسی ایشن ایٹس کے خواجہ نافع بہترین فیلڈر کا ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی جانب سے فٹ بال سال کے کھیل کو نیشنل گیم میں شامل کرنا خوش آئند بات ہے۔ عدنان ملک۔ پاکستان سکر فٹ سال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل عدنان ملک نے کہا ہے کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی جانب سے فٹ بال
فٹ سال کے کھیل کو 34ویں نیشنل گیم میں شامل کرنا خوش آئند بات ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 34ویں نیشنل گیم میں فٹ سال کے نمائشی مقابلوں کو شامل کرنے پر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن اور سیکرٹری جنرل خالد محمود چودھری کا شکریہ ادا کیا۔ 34ویں نیشنل گیم میں کھیلوں کے مقابلے 15 سے 23 مئی تک کوئٹہ میں کھیلے جائیں گے اور ایونٹ میں مردوں اور خواتین کے 32 مختلف کھیلوں کے مقابلے رکھے گئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں فٹ سال کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں بلکہ کھلاڑیوں کو وسائل اور سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں فٹ سال کا کھیل عام اور مقبولیت اختیار کر چکا ہے۔ اسکولوں اور کالجز کے لڑکے لڑکیوں میں اس کھیل کو شوق پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سوکر فٹ سال فیڈریشن ملک میں فٹ سال کے کھیل کے فروغ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ بس اب منتظر ہوں کب مجھے ٹیم میں موقع ملتا ہے۔ کرکٹر عابد علی: دل کی تکلیف کی وجہ سے کئی مسئلے کا سامنا نہیں دوسرے کھلاڑیوں کی طرح ٹریننگ کرتا ہوں۔ لاہور: پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر عابد علی نے کہا ہے کہ ان کی اب کھیل کے میدان میں واپسی مشکل ہے لیکن انہوں نے فائٹ کی اور وہ کھیل کے میدان میں واپس آ گئے۔ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن 2023 میں حصہ لیا اور اب منتظر ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی کھوئی جگہ دوبارہ حاصل کریں، اس لیے کہ انہیں فٹ میں بھی قرارداد دے چکا ہے اور وہ اب سخت محنت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 35 سالہ اوپنر عابد علی رمضان کے مہینے میں بھی ٹریننگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے عابد علی نے کہا ہے کہ روزے کی وجہ سے ٹریننگ کا شیڈول ترتیب دینا پڑتا ہے لیکن روزے کی وجہ سے ٹریننگ کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ دن میں ہلکی پھلکی ٹریننگ کر لیتا ہوں بلکہ جبکہ نماز تراویح کے بعد سخت ٹریننگ کرتا ہوں جس میں نیٹ پریکٹس بھی شامل ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔